نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے دروس میں ہم نے جو الولا والبراء کے بارے میں علم حاصل کیا تھا کہ محبت مودت کس سے رکھنی ہے، ولا محبت کس سے رکھنی ہے، براء دشمنی کس سے رکھنی ہے، تو یہ دروس جیسے ہم سن رہے تھے الولا والبراء کے بارے میں جب ہم علم حاصل کر رہے تھے تو شاید آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ یہ دوستی کس قسم کی دوستی منع ہے۔ تو بے شک اس کو ہم سمجھیں گے آج کے درس میں انشاءاللہ۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوستی آخر ہوتی کیا ہے، کہ دوستی کے مسائل کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے اور اس کے مظاہر، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دوستی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم یہ سیکھیں گے۔ جیسے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوستی کے مظاہر کیا ہیں۔ مظاہر کہتے ہیں یعنی کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دوستی ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دوستی ہے۔ تو وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی سے، یعنی دوستی کا معنی یہ ہوتا ہے، مظاہر سے پہلے ہم معنی دیکھیں گے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں یا ان سے لگاؤ ہو یا آپ ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ ہوں۔ ہم نوالا و ہم پیالہ کہتے ہیں ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کی خوشی میں ہم خوش ہیں، ان کے دکھ میں ہم دکھی ہو رہے ہیں، تو یہ کہلاتی ہے دوستی۔ ورنہ کوئی صرف ہائے ہلو کی حد تک کسی کی دوستی ہے تو وہ دوستی نہیں کہلاتی، بلکہ وہ کہلاتی ہے جان پہچان، یعنی پہچانتے ہیں سلام علیک کی حد تک۔ تو سلام علیک کی حد تک یعنی ہم صرف سلام علیک ہوتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن جانتے نہیں ہیں، ان سے محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے۔ تو دوستی اور محبت ایک ہی بات ہے، یعنی جب دوستی ہوتی ہے تو بے شک محبت بھی ہوتی ہے، اگر محبت نہیں ہے تو دوستی نہیں ہے۔ تو وہ والی دوستی جس میں محبت بھی ہوتی ہے، مودت بھی ہوتی ہے، تو اس قسم کی دوستی کفار و مشرکین سے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تک فرما دیا کہ تم میں سے جو دوستی رکھے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، وَلَّا محبت، دوستی، موالات، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، مطلب یعنی جو کافر سے محبت کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، جو مشرک سے محبت کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ آیت معلوم نہیں ہے کہ یہ عقیدے کے عین منافی ہے کہ بندہ ان سے محبت کرے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو محبت نہیں ہوتی، صرف دوستی ہوتی ہے، یعنی دوستی نہیں، کیا کہتے ہیں اسے، جان پہچان ہوتی ہے، سلام علیک۔ کئی لوگوں کو جب میں نے اپنے دروس میں یہ آیتیں جیسے آئی، تفسیر قرآن کرتے وقت یہ آیتیں جیسے آئی تو میں نے بتایا، تو وہ سوالات جو آتے ہیں آڈینس سے، وہی آتے ہیں کہ باجی پھر یعنی ہم دعوت کیسے دیں ان کو، یعنی ہم کیسے ان سے، یعنی روابط تو ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ ہیں، ایک ملک میں ہیں تو روابط تو ہوتے ہیں۔ تو بے شک روابط تو ہوتے ہیں، لیکن روابط جان پہچان رکھنے میں، یعنی ہائے ہلو کی حد تک رکھنے میں اور دوستی کرنے میں بہت فرق ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس کے یعنی معنی کو جب ہم سمجھیں گے، مظاہر سمجھیں گے تو انشاءاللہ اچھا سمجھ آئے گا۔ جیسے معنی میں دوستی کی کیا آتا ہے کہ کسی دنیاوی محبت کی غرض سے یا دنیاوی کسی غرض سے اتنی، یعنی قریب ہونا، قربت اتنی ہونا کہ مدد نصرت کر رہے ہیں ان کی، تو وہ دوستی ہوتی ہے جو کہ حرام ہے۔ اور ایک جو بات ہے کہ کفار کے دوستی کے مظاہر جو ہوتے ہیں، اس سے آپ کو اور کلیئر سمجھ میں آئے گا کہ مظاہر جو ہوتے ہیں، یعنی ظاہر کیسی ہوتی ہے دوستی، کہ لباس میں، انداز گفتگو میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، ایسے تو کئی جگہ اور یعنی علماء کرام نے یہ بات کہی، یہ سینٹنس میرا نہیں ہے، یہ سینٹنس علماء کرام کا ہے۔ کیا ہے کہ لباس میں، انداز گفتگو میں ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ لباس میں یعنی وہ جیسے لباس پہنے ہم بھی وہی لباس یعنی شوق سے پہن رہے ہیں، شوق سے، یہ کہہ کر کہ ان کا لباس سے ہم کو محبت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو چل رہا ہے، پہن رہے، سبھی پہن رہے ہیں، ہم بھی پہن رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن
یہ چاہ کے پہننا، خواہش سے زیادہ پے کر کے، یعنی یہ سمجھنا کہ ان کی جیسی ہم پہنیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو اس قسم کی محبت، اس قسم کی دوستی جائز نہیں ہے۔ یا پھر آپ اتنے زیادہ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اتنی زیادہ دوستی ہے کہ ان کے جیسے ہی آپ چال اختیار کر رہے ہیں، ان کے جیسے ہی آپ لباس اختیار کر رہے ہیں، ان کے جیسے ہی گفتگو آپ کی ہو جا رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب جیسے دیکھیے کہ سبحان اللہ، یعنی جن کے گھر میں اسٹار کنیکشنز ہیں اور سیریلز جو دیکھتی ہیں بہنیں، اللہم محفظنا، اللہ محفوظ رکھے ایسی لعنتی ہیبٹ سے، تو جو یہ دیکھتی ہیں، تو دیکھیے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، کئی ایسے بچیوں کو، ایسی لڑکیوں کو، ایسی میرڈ ان میرڈ، تقریباً ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ بات کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیریل چل رہا ہے، یعنی انداز گفتگو ٹھیک اسی طرح جیسے وہ سیریلوں میں بات کی جاتی ہے، اور ڈریسنگ اسی طرح جیسے اس میں کی جاتی ہے، سیریلوں میں کی جاتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کے افعال حرام ہیں، حرام۔ یعنی اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی چال ہی بدل گئی، اس کی آواز ہی بدل گئی، اس کا انداز ہی بدل گیا۔ جب دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کسی سے امپریس ہو کے یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے۔ تو یہ محبت ہے، یہ ظاہر تو نہیں ہو رہی، یعنی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اس کے دل میں، یعنی وہ زبان سے اظہار تو نہیں کر رہی کہ میں اسے محبت کرتی ہوں، بعض تو اظہار بھی کر دیتی ہیں، مجھے بہت پسند ہے، فلاں کیریکٹر بہت پسند ہے، وہ فلاں کیریکٹر بہت پسند ہے، یعنی ایسے ان کے نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ انہیں صحابیات کے نام یاد نہیں، صحابیات کی ہسٹری یاد نہیں، لیکن کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا ہے، کس کا افیئر کس کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پورے ہمارے امت محمدیہ کے بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو یہ تمام چیزوں کی نالج ہے۔ تو یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو کیا ہے کہ اتنی ڈیپ ان کی نالج ہے کہ ان کے تعلق سے تمام ان کے ہیبٹس کیا ہیں، وہ فلاں کیا ہے، ایکٹرز کے، نعوذ باللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے کی انفارمیشن رکھنا، اس طریقے کا یعنی اظہار کرنا، یہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، سیر و تفریح اور دل لگی کے لیے ان کے ممالک کا سفر کرنا، کفار و مشرکین کے ممالک کا سفر کرنا، اس وجہ سے کہ سیر و تفریح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، دل لگی کے لیے، کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے، خوشی، دل لگی حاصل کرنے کے لیے کسی کافر ملک کا سفر کرنا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان ملکوں میں رہائش اختیار کرنا اور دین بچانے کے لیے وہاں سے اسلامی ممالک کی طرف ہجرت نہ کرنا، یہ بھی دوستی میں آتا ہے، محبت میں آتا ہے، دوستی نہیں، محبت میں آتا ہے۔ اس جگہ سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ وہاں جا رہی ہیں، وہاں رہ رہی ہیں، اور وہاں کے لوگوں سے آپ امپریس ہیں، وہاں کے طور طریقوں سے آپ امپریس ہیں، اور اپنے دین کو نہیں بچا رہے، اپنے دین کو ضائع کر دے رہے ہیں، تو یہ چیز بھی، ایسی محبت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، کہ کوئی ایسے ملک میں ہیں آپ جہاں پر آپ دین پر نہیں چل پا رہی ہیں، سختیاں ہیں دین پہ چلنے سے، تو وہاں سے آپ کو فوری ہجرت کرنی ہے۔ اس ملک کی محبت میں، اس لوگوں کی محبت میں، یا اس جگہ کی محبت میں آپ کو وہاں چمٹے نہیں رہنا ہے زمین سے، اور اپنے اسلام کو نہیں کھونا ہے، اسلام کو پکڑے رکھنا ہے، قائم رہنا ہے اسلام پہ، اور اس کے لیے اگر ہجرت بھی کرنی پڑے تو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو محبت میں یہ چیز بھی آتی ہے، اور محبت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے تاریخوں اور ان کے ایام کے مطابق خود کو ڈھالنا، جیسے ایام عید ہیں، ان کے عیدین کو منانا، ان کے عیدوں کو منانا، یا پھر ان کے عیدوں کے لیے کسی کو وش کرنا، یہ شرکت کرنا ان کے عیدوں میں، یہ گفٹس دینا لینا، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ گریٹنگز بھی کوئی بھیجتے ہیں، پیغامات بھی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی محبت میں آتا ہے۔ اور بعض لوگوں اور علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ناموں پر بھی اپنا نام رکھتا ہے، اپنے بچوں کو لاڑ سے وہ نام پکارتا ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستی و محبت کے مظاہر یہ ہیں، محبت کے مظاہر یہ ہیں
یعنی ظاہر ہوتی ہے اس سے محبت، تو ہم آئیے ہم اپنے ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں ہم میں کوئی ایسے مظاہر تو نہیں پائے جا رہے، ہم میں ہمارے اہل خاندان میں کوئی ایسے مظاہر تو نہیں پائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیزیں پائے جائیں تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم اس کو جڑ سے نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ ہم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کو ہماری کامیاب بنائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔